میں نظام سے نینا لگائی رے، گھر ناڑی اناڑی چاہے کو کہے، میں نظام سے نینا لڑائی رے، سانوری صورت موہنی مورت ہر دے پیچ سما لائی رے، خسرو نظام کے بل بل جائیے، میں تو انمول چیری بکائی رے، میں نظام سے نینا لڑائی رے۔ حسین راج اور ملکہ بن آنکھیں جھپکائے منظر نامے میں کھوئے تھے، مگر ان کی آنکھوں کے سامنے تنے پردہ سکرین پر دھند چھائی تھی، منظر نامہ واضح نہیں ہو رہا تھا۔ انہیں شیخ العالمین کے مرید اور امیر خسرو کے پیر نے دل گرفتہ کر دیا تھا۔ ان کا دل حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار کی طرف کھنچنے لگا تھا۔ وہ ہر دیو کی حالت سے آگاہ ہونا چاہتے تھے، وہ جاننا چاہتے تھے کہ محفل سے اٹھنے کے بعد ہر دیو کا کیا حال ہوا۔ اسے تو اپنے کرشن جی حضرت نظام الدین اولیاء سرکار کے آنسوؤں میں رقص کنا نظر آئے تھے۔ شاید ہندو کا اوتار بھی شیخ العالمین کے روحانی فرزند حضرت سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی سرکار کا پروردہ تھا، اسی لیے وہ اپنے محبوب نظام کے آنسوؤں میں جھل ملاتے ہوئے محو رقص تھا۔ وہ ایک بار پھر اس منظر میں پہنچنا چاہتے تھے، مگر پردہ سکرین بدستور کہر آلود رہی۔ اس حال میں دونوں کے منہ سے لاچارگی میں نکلا، میں نظام سے نینا لگائی رے۔ ان کے لبوں سے نظام سے نین کا کلمہ جاری ہوتے ہی پردہ افلاک پر ارتعاش پیدا ہوا، چند نکات سطور میں بدلے، سطور لہروں میں، اور لہریں تدریجی خاکے کے پیرہن میں ڈھلنے لگیں۔ سکیچ ایک خوبصورت مصوری کے شہکار میں ابھرا، دراز زلفیں، گوری رنگت، سر پر دھری دستار، ہاتھوں میں نگینے، بدن پر بے داغ سفید پیرہن اور سنہری ریش سے ذرا پرے دو یاقوتی لبوں میں جنبش ہوئی۔ دونوں کے دلوں میں خیال پیدا ہوا، یہ ہر دیو تو نہیں، پھر یہ کون ہے؟ چشتی وضع قطع میں ڈھلا پہ کر یہ کس کا تھا؟ پھر پرسوز آواز ابھری، رہے آستاں سلامت، رہے برقرار شاہی، کہ تمہارے ناز پر ہے یہ ہماری کلاہی۔ ذرا دیکھ اے نظامی، ہے یہ درگاہ فریدی، کہیں بٹ رہی ہے جنت، کہیں بٹ رہی ہے شاہی۔ اس آواز نے حسین راج اور ملکہ کو تخیلات کی عکس بندی سے باہر کھینچ لیا۔ وہ آنکھیں مچکاتے ہوئے اپنے قرب و جوار کو بغور دیکھنے لگے۔ وہ دربار ہال میں بیٹھے تھے، نیچے قالین بچھی تھی۔ دربار ہال کی مغربی دیوار کے ساتھ نظامی تخت بچھا تھا۔ تخت نظامی پر بیٹھے چشتی لب و لباس والے جوان سال فقیر انہیں اپنی مسکراتی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ خوبرو فقیر کے سامنے ایک خوبصورت درگاہ بنی تھی، ان کے سامنے خوبصورت مزار میں بنی تربتیں، چشتی خانوادے ابو الحقائق پیر سید امانت علی شاہ چشتی نظامی اور ابو العابد پیر سید مبارک علی چشتی نظامی کی تھیں۔ تخت پر متمکن پیر سید نوید شہزاد نظامی تھے۔ سید نوید نظامی نے ہی انہیں ہر دیو کے احوال سے نوازا تھا۔ حالانکہ ان دونوں نے ہر دیو کے متعلق استفسار تو کہیں اور کیا تھا، مگر ہر بات کا ایک خاص وقت ہوتا ہے، ہر حال کے لیے کوئی خاص شخص ہی مخصوص ہوتا ہے۔ سید نوید نظامی شاید اس ذکر کے لیے خاص ہی تھے۔ یہ انہی کا خاصہ تھا کہ انہوں نے ہر دیو کی بابا نظام سے وابستگی کی بات کو ان کے سامنے کسی منظر نامے کی طرح پیش کر دیا۔ انہیں کہیں بھی پل بھر کے لیے گمان نہ ہو پایا کہ ہر دیو کے متعلق انہیں کوئی کچھ بتا رہا تھا۔ وہ حیرت زدہ تھے کہ شیخ العالم کے مرید حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار نے لوگوں میں محبت اور ہم آہنگی کے پروگرام کو کیسے پروان چڑھائے رکھا۔ اب ان کے سامنے جدید دور کے امن کاروں کی حقیقت کھل کر سامنے آنے لگی تھی۔ آج بھی لوگ مذہب کا پرچار کر رہے تھے، مگر ایک فقیر کے پرچار اور مولویوں کے طرز تبلیغ ان پر واشگاف ہو چکا تھا۔ اب انہیں شاید کسی کی توثیق کی ضرورت نہ تھی۔ مولویوں کی تبلیغ انہیں
طے شدہ ایجنڈوں کا حصہ لگی اور فقیروں کی طریقت فطرت کی عکاس لگی۔ انہیں سید نوید نظامی نے اپنے الوداعی کلمات میں بتایا کہ ہردیو کئی عرصہ تک نظام الدین اولیاء سرکار سے وابستہ رہے، مگر حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے انہیں اپنے منہ مبارک سے ایک بار بھی تبدیلی مذہب کا نہ کہا، بلکہ ہر بار ہردیو ہی انہیں عرض کرتا کہ حضور اب مجھے مذہب اسلام میں داخل فرما لیجئے، اور آگے نظام بابا فرماتے تم دین امن قبول کر لینا، ابھی اتنی جلدی ہی کیا ہے۔ بالآخر ایک روز نظام بابا نے ہردیو کے بے حد اصرار پر اسے محبت کے کلمہ سے سرشار کیا، اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ گو بنا دیا، اسے امن سلامتی کے در سے جوڑ دیا۔ ہردیو کو احمد ایاز کے نام سے نوازا اور اسے نصیحت کی کہ نماز میں جب قیام کے لیے کھڑے ہوا کرو تو خود کو اسم احمد کے الف کا تصور کیا کرو، رکوع میں جاؤ تو اسم احمد کے ہے کا تصور رکھا کرو، سجدے میں جاؤ تو اسم احمد کے میم کا تصور رکھا کرو، اور جب تشہد یعنی دو زانو بیٹھو تو احمد کے دال کا تصور رکھا کرو۔ سید نوید چشتی نے کہا بابا فرید الدین کی طریقت اختیار کرنے کے انعام میں خدا نے ہردیو کو باطن کے ساتھ ساتھ ظاہری اقتدار سے نوازا۔ دلی کے بادشاہ گرو نے اپنے ساتھ وابستہ ہونے والے ایک نو مسلم کو اپنی روحانی برکتوں سے پہلے امیر امارت کا عہدہ دلوایا۔ بابا صاحب کی روحانی برکات نے پھر اسے گجرات کا سپہ سالار بنایا، اس کے بعد نائب وزیر کا عہدہ دیا، پھر وزیر اعظم بنایا، اور بعد ازاں محمد تغلق کی موت کے بعد پایہ تخت دلی میں وزیر اعظم کے ساتھ تغلق کے نائب کا عہدہ دیا۔ سید نوید نظامی نے اپنی بے لوث مسکان بکھیرتے ہوئے انتہائی دل نشیں انداز میں کہا، یہ میرے اپنے مشاہدے کی بات ہے کہ دنیا کے ظاہری اقتدار کا بھی فیصلہ در حقیقت حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ یہ سارے فیصلے خدا تعالی اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی کرم فرمائی سے بابا صاحب حضور کے ہاں ہوتے ہیں۔ بابا فرید سرکار کی یہی بادشاہ گری پچھلے کئی سو سالوں سے بڑے بڑے حکمرانوں کو در فرید کا منگتا بنائے ہوئے ہے۔ آج بھی اگر اس بات کو پرکھنا چاہتے ہو تو وہ بابا صاحب کی درگاہ پر حاضری کو یقینی بنا کر آزما سکتے ہو۔ چشتیوں کی اربوں جیسی میزبانی کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے سید نوید نظامی نے انہیں ایک انتہائی پراسرار مقام اور ایک غیر مرئی بزرگ کی زیارت کے لیے آگے روانہ کر دیا۔ چنا عاشقوں کا ہی تھا، دریائے چناب کی مٹی میں بھی وفا تھی، پتن کی نرم و ملائم مٹی حسین راج اور ملکہ کے پاؤں کے تلووں کو چومنے لگی تھی۔ پرندوں کی ڈاروں کو وہ گلابی پانیوں پر لہکتے عکس چھوڑتے گھونسلوں کی طرف محو پرواز دیکھ رہے تھے۔ انہیں چناب کے بیچ میں ایک مانجھی اپنی کشتی کناروں کے رخ ڈالتا نظر آیا۔ مچھیروں کی بستی بھی دور سے دکھائی دے رہی تھی۔ جھونپڑوں کی درزوں سے چھنتا ہوا گاڑھا سرمئی دھواں سوہنی کے چناب کی پرنم فضا میں پراگندہ ہو رہا تھا۔ کیا یہ اسی آگ کا دھواں تو نہیں تھا جو خدا کی محبت کی صفات کے اظہار میں رب ارنی یعنی رب کو دیکھنے کے مشتاق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا تھا؟ دھواں تو شاید وہی تھا، مگر ادھر ابھی موسیٰ علیہ السلام کا اس جیسا اشتیاق پیدا نہ ہوا تھا، ورنہ ہو سکتا تھا مچھیروں کی بستی سے اٹھتے دھوئیں کی قوت گویائی بھی لوٹ آتی۔ وہ پتن کنارے کافی آگے نکل آئے تھے۔ جناب کی رومانویت ان سے محو کلام تھی۔ اس چاہت بھرے ماحول میں وہ بس ایک دوسرے کے ساتھ یوں ہی چلتے رہنا چاہتے تھے۔ سوہنی اور ماہیوال کے عشق میں بے مثل
کی گرمی ابھی تک جناب کی موجوں میں موجزن تھی۔ پیار کی اسی حویدگی ہی نے دونوں کو اپنے گزشتہ و رفتہ سے بے خبر کر دیا۔ اس اختلاط جان و تن میں انہیں دور سے کہیں سے کسی کی نغمہ سرائی سنائی دی۔ آواز دریا کی موجوں اور ہوا کے لمسوں پر تیرتی ہوئی ان کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ پہل تو یہ سوز و ساز انہیں تیز ہوا کی سرگوشی لگا، مگر پھر ان سرگوشیوں کے دل سے کسی مانجھی کا گنگنایا ہوا گیت ابھرا۔ مور حقیر تاج سلیمان لیے ہوئے، سر ہے غبار منزل جانا لیے ہوئے، ہے حسن یار زلف پریشان لیے ہوئے، اور عشق بھی ہے چاکے گریباں لیے ہوئے۔ آخر کس کی آہ نے محشر بپا کیا، وہ کھینچ رہے ہیں حشر بداماں لیے ہوئے۔ پامالیوں کے شوق میں گزرا ہے کوئی شوق، ہر راہ گزر ہے نقش خراماں لیے ہوئے۔ روکا نگاہ ناز کو تو نے غضب کیا، میرا جگر تھا لذت پیکاں لیے ہوئے۔ روتی ہے میرے حال پہ ویرانی جہاں، بیٹھا ہوں گھر میں اپنے بیاباں لیے ہوئے۔ دیوانگی پہ اپنی نظامی کو ناز ہے، کھویا ہوا ہوں میں تصور جانا لیے ہوئے۔ یہ بھلا نظامی چنا کنارے کیسے چلا آیا تھا؟ وہ جانتے تھے نظامی تو ایک ہی تھے، بابا فرید کے دیوانے خواجہ نظام الدین اولیاء ہی نظامی تھے، مگر یہاں جناب کنارے کون سا نظامی اپنے محبوب کے لیے نغمہ سرا تھا۔ یہ اتفاق بھی ان کے ساتھ ہم سفر ہی رہا۔ حسین اور راج اور ملکہ جب بھی ایک دوسرے کی طرف پلٹتے، انہیں دیار عشق کے راج دلارے نفوس کے عشق سے اٹھا کر ارواح کی ازلی آہ و فغاں کی طرف متوجہ کراتے آتے تھے۔ نغمہ نظامی سے ان کی آنکھوں کے سامنے سید نوید نظامی کا مسکراتا ہوا پیکر گھوم گیا۔ یہ انہی کے ابو الحقیق نظامی کا لکھا ہوا فراقیہ گیت تھا۔ انہوں نے حسین راج اور ملکہ کی مسافتوں کے آثار کی نشاندہی کے لیے اپنے ایک دوست کو ان کی قیادت کے لیے ساتھ بھیجا تھا۔ وہ گزشتہ شب ہی مہربان دوست اعجاز کی دل نواز قیادت میں بابا صاحب کی لاہور والی چلا گاہ کی زیارت کے دوران انہیں وہاں سے اس کے متولی سے متعارف کرایا تھا۔ بابا صاحب کا یہ آسن ان کا مشہد تھا، مگر وہاں کے متولی کے بقول بابا صاحب کی مسند کوئی مشہد نہ تھی بلکہ مزار ہی تھی، کیونکہ وہ بابا صاحب کو روحانی طور پر ہر لمحے اس مسند نشین پر متمکن پاتا تھا۔ اس چلا گاہ پر انہیں عجب کیف و مستی کا احساس محسوس ہوتا رہا۔ لاہور چلا بابا فرید سرکار کی حاضری کے بعد وہ اپنے مطلوبہ مشاہدات کی تکمیل کے ساتھ ہی ملتان میں چشتی خانوادے کے سرخیل خواجہ نور محمد مہاروی شہنشاہ کے خلیفہ حافظ جمال اللہ ملتانی سرکار کی درگاہ سے اپنے محسوسات کو بالیدہ کرتے ہوئے ملتان اور مظفر گڑھ کے درمیان بہتے ہوئے چناب کے کنارے کچھ دیر سستانے کے لیے رکے تھے۔ اس دیوانگی پہ نظامی کو ناز ہے، کھویا ہوا ہوں تصور جانا لیے ہوئے کا گیت ان کی گاڑی میں لگے سی ڈی پلیئر سے بلند ہوا تھا۔ یہ گویا ان کی واپسی کا اعلان تھا۔ کوچ کے طبل پر چوٹ پڑ گئی تھی۔ وہ کیف و مستی میں ڈولتے اپنی تنہائیوں کو اس کوتاہ دامنی سے مغموم واپسی کی راہ پر بڑھے۔ تھل کی ریت کے درمیان گہری سیاہ تارکول کی سڑک بچھی تھی۔ دونوں اطراف ریت کے ٹیلوں پر سبزہ بیگانہ اگا تھا۔ ان ٹیلوں کے درمیان کہیں کچھ ہموار قطوں پر چھوٹے چھوٹے کھیت کھلیان بھی بنے تھے۔ ٹیلوں سے دور کہیں افق کنارے فقیروں کے جھونپڑے کسی کے نہ ہونے کو ہونا بنائے اپنی ویرانیوں کو آباد کیے ہوئے تھے۔ گاڑی رواں تھی۔ حسین راج اور ملکہ کی نگاہیں بار بار افق کو چھوتے جھونپڑوں کی طرف اٹھ رہی تھی۔ رہ رہ کر ان کے دل میں ان ویرانوں میں دو راتوں کی جاں گزینی کا
خیال آتا رہا مگر وہ بیچارے یوں بے جگر درویشوں کی طرح جگہ جگہ کہاں سنگھاسن جما سکتے تھے، ڈیرے لگا سکتے تھے۔ وین ایک ہی گھنٹے میں صحرائی ٹیلوں سے نکل کر کوٹدو شہر میں پہنچی۔ شہر سے گاڑی تونسا موڑ کی طرف مڑی اور کچھ ہی دیر میں وہ تونسا براج سے نکلنے والے بڑے دریاؤں کے سپاٹ والی نہر کے الٹے رخ چلتے ہوئے پل پر جا پہنچے۔ یہ دریائے سندھ تھا، صادقوں کی تہذیب کا امین۔ تونسا براج بہت بڑا پل تھا، پل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ حسین راج اور ملکہ کی طرح اعجاز کا دل بھی شاید سندھ کی تہذیب کے سرچشموں میں بہتا ہوا کہیں پیچھے ہی رہ گیا تھا، کیونکہ وہ پل سے گزرنے کے باوجود بھی مڑ مڑ کر دریا کے پانیوں کو پرحسرت نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ تونسا براج سے ملک کا سڑک چند ہی کلومیٹر کے بعد پشاور سے کراچی جانے والے انڈس ہائی وے سے جا ملی۔ کشادہ اور ہموار سڑک پر چڑھتے ہی گاڑی نے رفتار پکڑ لی۔ سڑک کنارے بوسیدہ کپڑوں میں بیٹھے مقامی لوگ گاڑیوں اور ان کے اندر بیٹھنے والوں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ شاید ان صحراؤں پر رہنے والے لوگوں کی دن بھر کی مصروفیت ہی آتے جاتے مسافروں کو تکتے رہنا ہی تھا۔ آدھے گھنٹے میں ہی ڈرائیور نے گاڑی تونسا شہر کو جانے والی ذیلی سڑک پر ڈال دی۔ تونسا شہر کے مغربی جانب ویرانی اور سنسانی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ پتھریلی زمین کے آثار نظر آنے لگے۔ ان کے سامنے کوہ سلیمان کا پہاڑی سلسلہ تھا۔ یہ سلسلہ تربت سے یہاں تک اور آگے افغانستان سے سینٹرل ایشیا اور پھر مغربی یورپ تک چلا گیا تھا۔ شہر میں داخل ہوتے ہی انہیں ہر طرف بلوچ ہی بلوچ نظر آئے۔ بڑے بڑے پگوں اور گھیرے دار شلواروں میں لدے پھندے بلوچ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھے۔ گاڑی شہر کے بازار سے ہوتے ہوئے ایک بڑے سے دروازے کے سامنے جا کر روک دی گئی۔ شاید اس دیو قامت دروازے کے پیچھے ہی ان کی منزل تھی۔ پیر پٹھان حضرت خواجہ سلیمان توسوی سرکار کا آستان پٹھانوں، بلوچوں اور سرائکیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ مختلف قومیتوں کے لوگ ایک دوسرے سے محبت و آشتی کے رشتے میں مربوط درگاہ میں حاضری کے لیے آئے ہوئے تھے۔ درگاہ کی دائیں طرف انتہائی گہری چھتری دار درختوں نے سایہ پھیلا رکھا تھا۔ اس پھیلتی سکڑتی چھاؤں کی پرچھائیاں پانی کے ایک چمن پر منعکس تھیں۔ بے رنگ پانی آسمان کے نیلگوں رنگوں سے نیلا ہو رہا تھا۔ یہی نیلا رنگ ہی تو چشتیوں کی پہچان تھا۔ یہ رنگ چشتیوں کے بانی حضرت خواجہ غریب نواز کی پسند تھا۔ ویسے بھی یہ رنگ حیات کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں تو اس رنگ کو آسمان اور اواگان کے چکروں سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہ شاید خواجہ غریب نواز کے اعلیٰ و عرفہ ویژن کا اظہار تھا کہ انہوں نے اپنی طریقت کی نمائندگی کے لیے یوں کارپوریٹ کلچر کو صدیوں پہلے ہی متعارف کرا دیا تھا۔ حسین راج اور ملکہ کے لیے چشتیوں کے اس نیلے رنگ کی توجیحات اور بھی زیادہ اہم تھی، چونکہ وہ جانتے تھے کہ عالمی سطح پر یہ نیلا رنگ شعبہ تعلیم کا نمائندہ تھا۔ زمانہ جدید میں بھی نیلے رنگ سے علم و آگہی مراد لی گئی تھی۔ اس رنگ کو علم و عرفان سے مربوط کرنے والے شاید اس کی تاریخی و تہذیبی اہمیت سے آگاہ تھے۔ حسین راج، ملکہ اور ان کے دوست اعجاز کے ہمراہ یہ سب درگاہ سے ملک کا برآمدے میں پہنچے۔ درگاہ رنگ برنگ چڑھاؤں سے سجا تھا۔ بلوچ اور پٹھان اپنی منتیں مرادیں پوری ہونے پر اپنے پیر کی درگاہ پر موتیوں، کوڈیوں اور سکوں سے ٹنکے چھوٹے بڑے پاؤچ لاتے اور انہیں درگاہ کے دروازے پر لٹکا جاتے۔ اس رنگین دروازے کے ساتھ ایک صاحب مسند نشین تھے۔ تسبیح پر اپنے ذکر و اذکار کے درمیان میں کبھی کبھار زائرین کو کھوئی کھوئی آنکھوں سے دیکھ کر پھر اپنی مناجات میں کھو جاتے۔ زائرین سے کچھ دور بلوچ اور پٹھان خواتین اپنی بھاری بھرکم عباؤں اور گھگھروں سے گھری پیر کی چوکھٹ سے لگی بیٹھی تھیں۔ پیر پٹھان سرکار کی درگاہ تو گویا ثقافتی سنگم کا مظہر بنی ہوئی تھی۔ یہاں کسی کو کسی کی ذات پات سے تو کوئی غرض ہی نہ تھی۔ وہ تو بس آپس میں
پیر بھائی کے غیر خونی، غیر تحریری مگر روحانی رشتے میں منسلک تھے۔ چشتی فقیر حضرت خواجہ سلیمان توسیع سرکار نے واقعی ان کے دل جیت رکھے تھے، ورنہ عام طور پر کوہ ساروں کے لوگ ایسے روحانی اور پر اسرار راہوں کو زیادہ خاطر میں نہیں لاتے، بلکہ بیشتر تو روحانیت و تصوف کے طریق سے ہی انکار کرتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو صرف زہر تک محدود رکھتے ہیں، یعنی زہری عبادات کو ہی اہمیت دیتے ہیں۔ بیشتر قبائلی لوگ مذہب کے عقائد و ارکان کے زبانی اقرار کے بعد طے شدہ فرائض کو اپنے وقت مقررہ پر ادا کرنے والے کو ہی فقط مذہبی ہونے کا اعتبار نامہ دیتے تھے۔ انہیں مذہب کے ثقافتی، معاشرتی، روحانی و اخلاقی محاسن اور ان کے اثرات سے کوئی لینا دینا نہ تھا۔ حسین راج اور ملکہ جانتے تھے کہ یہ طرز عمل بنیادی طور پر مادہ پرست دانشوروں اور مفکروں جیسا ہی تھا، کیونکہ زہر پرست بھی کسی باطنی مطالعے یعنی انٹراسپیکشن کو بہت کم ہی اہمیت دیتے تھے۔ وہ تمام مسائل کو صرف اور صرف زہری معمولات کی بد نظمی کا نتیجہ سمجھنے سے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ حسین راج اور ملکہ بھی کچھ عرصہ قبل تک اسی نقطہ نظر کے قریب تھے، مگر گزشتہ چند ایام سے وہ اپنی سابقہ فکری روش میں واضح طور پر تبدیلیاں محسوس کر رہے تھے۔ اب تو زہر پرستی انہیں آؤٹ کراپنگ ہی نظر آ رہی تھی، ایک ایسی آؤٹ کراپنگ جو سمندر میں کسی گلیشیئر کے بحر والے ابھرے ہوئے حصے کو کاٹ کر یہ سمجھانا شروع کرا دیتی ہے کہ ان کی راہ سے گلیشیئر صاف ہو گیا ہے۔ اس فکری مغالطہ میں گلیشیئر کا زیر آب حصہ ان کی نظروں سے پوشیدہ ہی رہ جاتا ہے، مگر سب ٹھیک ہے دیکھتے ہی وہ جو ہی کشتی آگے بڑھاتے ہیں، زیر آب سخت جان اور کٹیلا گلیشیئر ان کی کشتی کے پیندے کھول کر انہیں زیر آب پانی کی تاریکیوں کی نظر کر دیتا ہے۔ حسین راج اور اعجاز درگاہ کے اندر چلے گئے تھے اور ملکہ عورتوں کے احاطے میں پہنچ گئی تھی۔ دل تو اس کا بھی بہت چاہ رہا تھا، مگر وہ کیا کرتی؟ درگاہوں پر خواتین کی حاضری کو عام طور پر جائز خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ اس امتیازی سلوک پر وہ لبوں پر حرف شکایت سجا کر بیٹھ گئی۔ وہ صرف تصورات کی آنکھ سے ہی حسین راج اور اعجاز کی درگاہ میں حاضری کے اندازے لگاتی رہی۔ وہ بھی اس دور خیالی کی کوششوں سے برسر پیکار تھی کہ ایک انتہائی باوقار سفید ریش بزرگ نے اسے بیٹی کہتے ہوئے متوجہ کیا۔ بزرگ کے پرنور چہرے پر نظریں پڑتے ہی ملکہ نظریں چھپکانا بھول گئی۔ بزرگ کے چہرے کی قوت جاذبہ نے ملکہ کو مسحور کر دیا۔ وہ قرب و جوار اور حسین راج کے خیال سے بھی بے نیاز ہو گئی۔ اس کا دل پوری شدت سے بزرگ کے پاؤں چومنے کے لیے مچلا۔ وہ اپنی چاہت کے اظہار کے لیے اٹھ ہی رہی تھی کہ بزرگ نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے کہا، اس کی ضرورت نہیں۔ بزرگ نے اپنے مترنم لب و لہجے میں کہا، میں کافی دیر سے آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، تمہارے ساتھیوں کو درگاہ کے اندر جاتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد تمہارے اترے چہرے کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ تجھ سے تھوڑی بات کرتا چلوں۔ تم ہمارے مولا من حضرت بابا فرید کے در سے بھیجے ہوئے مہمان ہو۔ اس کے ذکر پر ملکہ کا ذہن فوری طور پر بابا صاحب حضور کی طرف گیا۔ وہ استفسار میں ابھی کچھ کہہ بھی نہ پائی تھی کہ بزرگ نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، بیٹی، بسا اوقات قواعد و ضوابط کی پاسداری بہت آگے تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ زمین و آسمان بھی کسی قاعدے پر کھڑے ہیں، اور اسی قاعدے کی اتباع ہی فقط کائنات کی انتہائی سچائیوں تک پہنچاتی ہے۔ بزرگ نے شفقت سے کہا، جس طرح کسی بات کا عادی ہونا اچھا تصور نہیں کیا جاتا، ویسے ہی اس عادت سے نجات کے خیال کا بھوت سوار ہونا بھی مناسب نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تو پھر اس سے یہی مراد لی جاتی ہے کہ ابھی تک انسان عادتوں کی پابندی اور ان سے نجات کی بھول بھلائیوں میں بھٹکتا پھرتا ہے، مگر سچائی ان بھول بھلائیوں سے کہیں آگے ہی شروع ہوتی ہے۔
ये हजूर बाबा फरीद सरकार के गुलामों का आस्थान है, जहाँ तरीका कार से चिमटना और उससे भागना दोनों हालतें जहाँ बहक हो जाती हैं, यहाँ तहय्युर लम्हा ब लम्हा बढ़ता ही रहता है। मलका तो बुजुर्ग की इस आमद को ही अपने लिए किसी इनाम से कम ना समझ रही थी। खूबसूरत बुजुर्ग ने तो उसे उसके हाल दिल से आगाह कर दिया था। वाकई वो कुछ देर कबल ही तो ख़वातीन के साथ इस इम्तियाजी बर्ताव पर शाकी थी। उसे बुजुर्ग की बात समझ आने लगी थी। बेशक बातनी दुनिया में किसी बात के होने या ना होने में ही फ़कत फंसे रहना खाम ख्याली ही का आकाश था। बुजुर्ग की मोहब्बत भरी बात से उसकी हौसला मंदी हुई। उसने जसारत करते हुए इंतहाई अकीदत से कहा, बाबा जी आपने दुरुस्त फरमाया, मगर मेरी दुनिया में तो यही सच राइज है। यहाँ तो औरतों की निस्बत मर्दों को ज़्यादा मोतबर समझा जाता है। बुजुर्ग ने इंतहाई मतानत से कहा, इसमें भी इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। अगर औरतों को कुछ लोग ऐसा समझते हैं तो उन्हें अपनी समझ के मुताबिक ऐसा समझते रहने दो, मगर हमें अपनी समझ के मुताबिक ही औरतों की इस गैर मोतबरी को देखना है। देखो, आम तौर पर गैर मोतबर उसे कहा जाता है जिसे मुआशरा गैर तहजीब याफ्ता कहे। अब इस गैर तहजीब याफ्ता से हमें यही मुराद लेनी चाहिए कि औरतें फितरत के ज़्यादा करीब हैं, क्योंकि तहजीब का ज़्यादा दारोमदार मुआशरों की इज्तिमाई अनानियत से आगे नहीं बढ़ता। अना इनफरादी हो खा इज्तिमाई, वो कामिल और हतमी सच्चाई से फ़र्द को दूर ही ले जाने वाली होती है। क्योंकि तहजीब से जो तुम्हारी दुनिया मुराद लेती है, उसका मतलब तो यही है कि जो जितना ज़्यादा मुतलकन बेखबर हैं। अगर वो औरत और मर्द की हकीकत को पालें तो ऐसी तंग नज़रियों से ही दूर भाग जाएं। देखो, मेरी बात दिलो दिमाग के ध्यान से सुनो। ये सब बस एक रंग की परछाइयाँ हैं। ये तज़कीर व तानीस और फ़ाइल व मफ़ूल की तक़सीमें चीज़ों को कसरत में देखने का नतीजा है। वरना यहाँ एक ही नूर है, वही नूर हर जगह जलवा नुमा है। ये नूर बेजिन्स है। जो इस हकीकत की मार्फत से आगाह हो जाते हैं, उन पर औरत और मर्द के नफूस की असलियत आशिकार हो जाती है। मगर जो अदम आगाह हैं, जहालत की तारीकी में हैं, वो इन तकसीमों में ही उलझे रहते हैं। ये उनके ज़हनी उलझाव का अक्स है जो उन्हें औरत मर्द मुज़क्कर मुअन्नस की सूरत में फ़र्क नज़र आता है। ऐसे लोगों के लिए फिर कवायद व ज़वाबित नाफिज कर दिए जाते हैं, ताकि इन कवायद की पाबंदी से वो इस पाबंदी पर गौर व खौस शुरू करके हतमी मार्फत तक रसाई की कोशिश करें। क्योंकि पाबंदी इंसान को मार्फत व आगाही के लिए उकसाती है, इसीलिए पाबंदी अफजल चीज़ है। वरना यहाँ पाबंदी सिर्फ़ किसी चीज़ से खाली खोली दूर रखने के लिए नहीं ऐद होती। पाबंदी को इल्म व आगाही की महमेज समझना चाहिए। हम अगर किसी बच्चे को कहें कि आज सूरज गिरन होगा तो तुमने सूरज को नहीं देखना, ये तंबीह दरअसल उसके लिए तरगीब का काम देगी। ये रोकना उसके जानने की इस्ताद को उभारता है, और ये इस्ताद उसे पर्दों के पीछे छुपी सच्चाइयों की तरफ बढ़ने के लिए
ताज़ियाने का काम देती है। मलका बुजुर्ग की बातों से अपने सबका एतराज़ात को फरामोश कर चुकी थी, मगर बुजुर्ग ने बात को जारी रखते हुए कहा, अगर अब भी तुम गैर मुतमईन हो तो फिर तुम्हें खामखा औरत को मर्दों से कम रुतबा समझने की ज़रूरत नहीं। औरत मर्द से जिस्मानी खदोखाल की मजबूती के सिवा दीगर बेशुमार हैसियतों से ज़्यादा मजबूत है। मर्द के खदोखाल अगर मजबूत हैं तो औरत की नसाइयत भी कम ताकतवर नहीं। अगर अब भी बात समझ में नहीं आई तो मैं तुम्हें अपने आका शेख आलम हज़रत बाबा फरीद सरकार की बयान की हुई एक हिकायत सुनाता हूँ। बाहर कैफ तुम्हारे तशफ़ी तुमने ही करनी है। हमारे शेख आलम ने एक बार अपने मुरीदैन की महफिल में अपनी ज़बान मुबारक से फरमाया कि ख्वाजा मंसूर की एक हमशीरा थी। उनकी ये आदत थी कि वो बगदाद के एक जंगल में जाकर याद इलाही में मशगूल हो जाती और जब वापस आती तो फरिश्तों को हुक्म होता वो इसरार इलाही की बहश्ती शराब का एक प्याला लाकर आपके हाथ पर रख देते। आप उसे पी लेती और वापस अपने मकान में आ जाती। इस हाल की खबर जब ख्वाजा मंसूर हलाज को हुई तो आपने छुपकर ये माजरा जानने की कोशिश की। आप जब बहर निकली और हस्ब आदत रवाना हुई तो ख्वाजा मंसूर भी पीछे पीछे रवाना हुए। वो जब रात के आखिरी हिस्से में याद इलाही से फारिग हुई और फरिश्ता हस्ब मामूल प्याला लाया और आप पीने लगी। प्याले के पैंदे में अभी कुछ बाकी था कि ख्वाजा मंसूर ने पुकारते हुए कहा, बहन मेरा हिस्सा रख लेना। आपने जब ख्वाजा मंसूर को देखा तो बहुत अफसोस किया कि मेरा भेद जहर हो गया। फिर कहा, मंसूर तू इसे पी तो जाएगा मगर ज़ब्त नहीं रख सकेगा। अलगर्ज ख्वाजा मंसूर ने उसे पी लिया। जो ही एक घूंट पिया वो अज खुद रफ्ता हो गए। अनल हक पुकार उठे। आपकी हमशीरा रोने लगी और कहा, ए मंसूर तंग हौसला, तूने खुद को भी रुसवा किया और मुझे भी रुसवा किया। बाद अज़ां ख्वाजा मंसूर शहर में आए और अनल हक कहा तो सूली पर चढ़ाए गए। अलगर्ज खलकत ने यह कहना शुरू किया कि मंसूर मर्द था जिसने दोस्त की राह में जान दे दी। आपकी हमशीरा ने मुस्कुराकर फरमाया, ऐ गाफलो, अगर मेरा भाई मर्द होता तो मोहब्बत की शराब का ज़रा भर पीकर अज खुद रफ्ता ना होता। वो मर्द ही न था जो इस तरह मदहोश हो गया। फिर ख्वाजा मंसूर की हमशीरा ने अपने मुतल्लिक लोगों को बतलाया कि तकरीबन 20 साल से हर रात इसरार दोस्त का एक प्याला मुझे मिलता है, मैं पी लेती हूँ, लेकिन फिर भी अज खुद रफ्ता नहीं हुई, बल्कि रोज़ हल मन मज़ीद पुकारती हूँ। बुज़ुर्ग इसी हिकायत के साथ कुछ देर के लिए खामोश हुए और फिर बोले, औरत आम तौर पर मर्द से ज़्यादा देर ज़िंदा रहती है। मर्द की निस्बत कम बीमारियों का शिकार होती है। औरत हर तरह की बीमारियों के ख़िलाफ़ मर्द से ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़त रखती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि औरत ज़हरी खूबसूरती में भी मर्द से ज़्यादा आगे होती है। औरतें प्यार करती हैं और मर्द जंगें बर्पा करते हैं। अब ज़रा सुनो, कुछ मर्द दीगर भी हैं, बुद्ध, यसू मसीह, निज़ाम, कृष्ण, नानक, खुसरो और अनगिनत दीगर इसी पैमाने की हस्तियों के बारे में भी यही कहा जाता है कि उनमें नसाइयत ज़्यादा दिखाई पड़ती थी। मगर इस सारी बातचीत के बावजूद मैं अब भी यही कहता हूँ कि ये सब ऊंच नीच और इम्तियाज़ात मैंने तुम्हारी जहरी दुनिया के कवायद व ज़वाबित को सामने रखते हुए बतलाए हैं। हकीकत हाल से तो मैं तुम्हें आगाह कर ही चुका हूँ। मलका अपने तमाम तल्ख़ व तुर्श ख़यालात गुम कर बैठी थी। चीज़ों की असलियत के दोनों रुख उसके सामने रख दिए गए थे। दोनों तनाज़रात में अब उसे फूल ही फूल मुस्कुराते नजर आए। वो तो इस बात पर नाज़ा थी कि उसके जहन में उभरने वाली मामूली सी बात का भी कितना ख्याल रखा गया। उसकी दिलजोई का कैसा खूबसूरत समा पैदा कर दिया गया। खुशगवार हैरतों ने उसे चार अतराफ से घेर रखा था। वो कुछ करने और ना करने की समझ भी
بے خودی کی نظر کر بیٹھی تھی۔ وجیح بزرگ نے ملکہ کی اس کشمکش کی بھی گرہ کشائی کر دی۔ ایک قدم آگے بڑھ کر اس کے سر پر مشفقانہ ہاتھ دھرتے ہوئے بن الوداعی کلمات ادا کیے چمن کے پیچھے سایہ فگن درختوں کی اور اتر گئے۔ ملکہ گرویدگی سے آگے بڑھی۔ وہ یوں ساعتوں میں بزرگ سے جدا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ شدت جذبات سے اٹھی مگر اس کے پاؤں زمین سے پیوست ہو کر رہ گئے۔